بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے تقریباً 2 دن سے لگاتار جو ہمارا جموں کشمیر کا ضلع پونچھ ہے وہاں سے بے شمار لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، فیس بک پر اور ایمو پر میسج کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کی افواہ پھیلائی ہے یا اس قسم کے کچھ میسج جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری، ایک تو کرونا وائرس ہے جو پوری دنیا میں ابھی جو پھیل رہا ہے، اور اس سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے وبائی امراض سے ہماری حفاظت کرے۔ تو پتہ نہیں شاید انہوں نے اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کوئی اور بیماری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک میسج بنایا ہے، وہ میسج لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ قرآن کو کھولیں اور قرآن کو کھولنے کے بعد قرآن میں سے کہیں آپ تلاش کریں، وہاں سے کوئی بال آپ کو ملے گا، اور وہ بال جو ہے آپ پانی میں اس کو دھو لیں اور دھونے کے بعد اس کو پی لیں تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھتا ہو اور کوئی بال وہاں اندر میں مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مل بھی جاتے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے کوئی قرآن کے اندر بال رکھ لے اور آپ تلاش کریں ادھر ادھر سے اور آپ کو مل بھی جائے اور آپ کہہ لیں جی واقعہ اس کو آپ میں پی لوں گا تو اس کے اندر شفا مل جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز ہے۔ نہ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہم لوگ قرآن کو کھولتے ہیں، نہ ہم قرآن کو سنتے ہیں، نہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ افواہوں کے لیے، افواہوں کا بازار گرم کرنے کے لیے ایسے اور اس طرح کے میسج ہم بناتے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھی بات ہے کوئی قرآن کو کھول لے گا۔ جھوٹ بول کے آپ لوگوں سے قرآن کو کھلواؤ گے۔ قرآن کھولنے کے لیے کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی بڑی وصیتیں کی ہیں اور کتنا اہمیت دلائی ہے کہ آپ کو قرآن پڑھو، قرآن کے اندر کتنا اجر ہے، اس کے اندر کتنا ثواب ہے، قرآن پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، سارا کچھ۔ لیکن اس کے لیے کیا آپ کو اس طرح کے میسج بنانے ہیں؟ کیا آپ ایسی چیزیں پھیلائیں گے لوگوں کے درمیان کہ جس کا کوئی سار اور پیر نہیں ہے، جس سے آپ یہ سمجھیں کہ لوگ اس سے قرآن کھولیں چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ثواب ملے گا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں، کیا جہالت آپ لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات وہ سنے، جہاں سے اس کو بات ملے وہ دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں تک پہنچا دے۔ آپ میں سے جس کے بعد کوئی بات پہنچتی ہے آپ بھی کوشش کریں اس کو دوسرے تک نہ پہنچائیں، دوسرے تک اس کو نہ پھیلائیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کیا حقیقت ہے، تو آپ ایسے ہی دوسروں تک نہ اس کو پھیلا دیں۔ اور دوسری بات، آپ کسی بھی اس طریقے کی بات پہ یقین نہ کریں کہ اس سے کوئی ہم پی لیں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی یا ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی یا ہمارے مصائب اور آلام ختم ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بال تلاش کرنے کے بجائے آپ قرآن کو کھولیں، خود قرآن کو پڑھیں، بلکہ اس میں بال نہ تلاش کریں۔ بال کس نے ڈالیں، کہاں سے آئے، کیا ہے، اس کی تلاش کو آپ چھوڑیں۔ آپ اور ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں، اس کو زبانیں یاد کریں، اس کو سنیں، یہ ہمارے لیے ثواب کی بات ہے۔ اور اس سے ظاہر بات ہے جو قرآن کو پڑھے گا اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس طرح کی افواہیں، جھوٹی افواہیں پھیلانا اور جھوٹی باتیں کرنا اور جھوٹ پھیلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں پر لعنت کیا، قرآن نے جھوٹوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو یہ جھوٹ، چاہے آپ ثواب سمجھ کر کے کہیں کہ کوئی قرآن کھولے گا اس لیے ہم جھوٹ بناتے ہیں تب بھی یہ گناہ ہے، آپ مذاق بنا کے کہتے ہیں تب بھی یہ گناہ ہے۔ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ اس طرح کی افواہیں یا خبریں پھیلاتے ہیں یہ جھوٹی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے لوگو ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی خبر لے کے آتا ہے جو فاسق آدمی ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کی بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے، ایسی بات کوئی آپ کے پاس لے کر آتا ہے تو آپ اس کی تلاش کرو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں دوسروں تک پھیلانا چاہیے۔